نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، حرم شریف میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جب واپسی کے لیے سفر شروع کیا، کیونکہ کافی دور سے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آیا کرتے تھے، تو جب واپسی کے لیے سفر شروع کیا تو حرم شریف کی حد سے باہر جس وقت ہم ہائی وے پر جا رہے تھے تو دور جنگل میں ایک سنسان مسجد پر نظر پڑی، اور یہ مسجد کو پہلی دفعہ نہیں دیکھی تھی۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ہم یہاں سے گزرے اور ہر دفعہ اس مسجد پر نظر پڑتی، اور آج بھی روٹین کے مطابق ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو اس مسجد پر نظر پڑی، بالکل روڈ سے کافی دور جنگل میں۔ تو اب کی بار اس مسجد کے باہر BMW بڑی بہترین سی گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ تجسس ہوا کہ آخر اس سنسان مسجد کے باہر اتنی مہنگی اور گاڑی کیا کر رہی ہے۔ تو دوست کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی اور بجائے سیدھے جانے کے ہائی وے سے میں نیچے اترا، اور میں نے اپنی گاڑی اسی مسجد کے راستے پر ڈال دی، جو انتہائی کچا ٹوٹا پھوٹا راستہ تھا، ناہموار سا راستہ تھا۔ جب مسجد کے قریب پہنچے، مسجد کے پاس جا کر گاڑی کھڑی کی تو چند قدم پیدل ہم چل کر مسجد میں جب گئے تو ہم نے دیکھا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، ہم نے جب سنائی دی تو باہر سے اندر سے مسجد سے سورہ رحمان کے پڑھنے کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو بڑی حیرانگی ہوئی، سوچا کہ یہاں سنسان جنگل میں بے آب و گیا اس مسجد میں جہاں پر نہ بندہ نہ بندے کی ذات، یہاں پر یہ نوجوان اندر قرآن پاک کی تلاوت کیسے کر رہا تھا۔ بہرحال دوست کہتے ہیں ہم جس وقت مسجد میں گئے بڑے آہستہ آہستہ دبے پاؤں گئے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے۔ مسجد میں ہم نے چاروں طرف دیکھا، اور اس بات کی جب ہمیں تسلی ہو گئی کہ مسجد میں اور کوئی فرد نہیں ہے تو ہم مسجد ہال میں اندر گئے۔ تو اس نوجوان کو ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کیا تو اچانک اس کے چہرے پر حیرانگی نمودار ہوئی۔ یقیناً وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اس جنگل میں بے آب و گیا اس سنسان مسجد میں کون آ سکتا ہے۔ اچانک جس وقت اس نے ہماری طرف دیکھا اور سلام کا جواب دیا تو وہ دوست کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ ہم بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی جمعہ حرم شریف میں مکہ المکرمہ میں بیت اللہ الحرام میں جمعہ پڑھ کے آ رہے تھے، تو عصر کا نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ تو ہم نے کہا، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے وضو وغیرہ بنانے کے لیے، آپ وضو بنائیں، نماز کی تیاری کریں، اور میں نے فوراً وہیں پر کھڑے ہو کر میں نے اذان کہہ دی۔ میں جو ہی اذان کہہ کر فارغ ہوا تو اس نوجوان نے بلند آواز میں کہا مبارک ہو، آج یہاں پر با جماعت نماز ہوگی۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کی یہ بات جب سنی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ نوجوان کس سے باتیں کر رہا ہے۔ خیر میں نے نماز کروائی، نماز کے بعد دعا وغیرہ اور ذکر وغیرہ کرنے کے بعد اس نوجوان کی طرف مخاطب ہوئے، کے ساتھ مخاطب ہوئے اور اس سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور اس سنسان مسجد میں آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ترکی کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پر سعودیہ میں ہوتا ہوں، کافی عرصے سے میں یہاں پر ہوں، اور میں ہمیشہ ایسی مساجد کی تگ و دو میں رہتا ہوں یا ان کو تلاش کرتا رہتا ہوں جو جنگل بیابان میں ہوں، جہاں پر کوئی جو ہے نا وہ نماز پڑھنے والا نہ ہو۔ میں وہاں پر جا کر ان مساجد کو آباد کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، یہ میرا مشغلہ ہے، اور میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کرتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی وہ دوست کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا بھی لگا، بڑا عجیب بھی لگا کہ
یہ ہائی وے کے ساتھ انتہائی جنگل میں دور ہائی وے سے تھوڑا فاصلے پر اس مسجد میں اس نوجوان نے آ کر اس مسجد کو آباد کیا. اور تو اگلا سوال میرا یہ تھا، وہ صاحب کہتے ہیں اس نوجوان سے کہ آپ نے باتیں کس سے کی ہیں؟ تو وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا مجھے پاگل نہ سمجھے تو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ میں اسی مسجد سے مخاطب تھا. اب آپ یہی کہیں گے کہ زہری سی بات ہے، یہ پتھر نہ بات سنتے ہیں نہ بات کا جواب دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کی رحمت کے فرشتے تو مسجد میں ہی ہوتے ہیں نا، یہ مسجد ہی بیت اللہ کی بیٹی تو ہے نا. تو میں نے اسی سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک وقت ہوگا کہ جب تجھے لوگوں نے آباد کیا، تیرے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، اذان ہوتی تھی، لوگ آ کر تجھے جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے آباد رکھتے تھے. اب یہ وقت ہے کہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات جنگل میں تو کھڑی ہے اور تجھے آباد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تیرے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو میں اسی مسجد سے مخاطب تھا. آج میں نے اسی مسجد کو مبارکباد دی ہے کہ مبارک ہو، آج تیرے اندر باجماعت نماز ہوگی. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ میری عادت ہے، اور چلتے وقت جس وقت وہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی اس طرح کے نوجوان موجود ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. جس وقت ہم واپسی کے لیے چلنے لگے تو اس نوجوان نے کہا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آخر میں یہ کام کرتا کیوں ہوں؟ تو اس نے کہا بتا دیجئے کیوں کرتے ہیں. اس نے کہا میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں رب کائنات سے یہ دعا گو ہوں اور ہر وقت یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح یا اللہ میں تیرے بے آباد گھروں کو آباد کرتا ہوں اور اس میں جتنی بھی وحشت موجود ہوتی ہے اس وحشت کو دور کرتا ہوں قرآن کی تلاوت کر کے، تیرا ذکر کر کے، بالکل اسی طرح تو میرے والدین کی قبروں میں جو وحشت ہے خوف کی، عذاب کی، اس وحشت کو دور کر. تو میں اپنے والدین کے صدقے یہ کام کرتا ہوں اور اس کا سارا ثواب میں ان کے کھاتے میں ڈالتا ہوں. تو عزیز دوستو، یہ واقعہ مجھے ایک جگہ میں نے پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے سوچا آپ حضرات سے شیئر کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. مچھلی بغیر پانی کے مر جاتی ہے تڑپ تڑپ کر، اسی طرح مومن بھی مسجد کے بغیر اس مر کر تڑپ تڑپ کر ختم ہو جاتا ہے. اس کی زندگی، اس کی روحانی زندگی صرف اور صرف مسجد میں ہے. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم 24 گھنٹے مسجد میں رہیں. مراد یہ بھی ہے کہ آپ 5 وقت جب اذان ہو مسجد میں چلے جائیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جب آپ مسجد سے نکلیں اپنی دکان پہ آئیں، اپنے کاروبار والی جگہ پر آئیں، اپنے فیکٹری میں آئیں، اپنے گھر میں آئیں، تو آپ کا دل مسجد میں ہی ہو. ہر وقت آپ گھڑی دیکھتے رہتے ہوں کہ کب اذان ہوتی ہے مسجد میں اور کب نماز کا وقت ہوتا ہے، میں نماز کے لیے جاتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر ایسے لوگوں کو بہت پسند فرمایا ہے، اپنے بندوں کو بہت پسند فرمایا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ جن کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. اب یہ تو ہوگی مردوں کی بات. اب عورتیں کیا کریں؟ اب عورتیں تو مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں، ان کے لیے ان کا آنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے. شریعت نے یہ کہا کہ وہ گھر میں کسی اندر والے کمرے پر چھپ کے جو ہے نا وہ نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. لہذا وہ مسجد میں ہونے والی اذان پر فوکس رکھیں کہ جو ہی اذان ہو فوراً مسجد میں اپنے جتنے بھی گھر میں مرد ہیں، آپ کا باپ ہے اور آپ کا بھائی ہے، کوئی چچا وغیرہ ہے، کوئی ماموں وغیرہ ہے، ان کو آپ کہیں کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اور خود خواتین فوراً وضو کریں اور نماز پڑھیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر میں اپنے گھر کے ساتھ عشق کرنے والا، محبت کرنے والا بنائے اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں جاگوزی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.